بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازم اردو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کل جو ویڈیو بنائی تھی دیوانی مقدمات میں دعویٰ اور جواب دعویٰ دائر کرنے کا طریقہ کار، تو اس کا حصہ اول تھا، اب یہ حصہ دوم ہے اس کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حصہ سوم اس میں کمپلیٹ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ناظرین، میں نے اس میں پوری کوشش کی ہے کہ جو آرڈر 7 ہے اس کے مطابق دعویٰ کے آرڈر 6 کو بھی ڈسکس کیا ہے، آرڈر 7 کو بھی سی پی سی کے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے مطابق جو دعویٰ ہے اور جواب دعویٰ ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں لکھنی چاہیے، میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، اگلی سلائیڈ پر جانے سے پہلے میں جو لوگ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز ان کو بذریعہ ایک نوٹیفیکیشن آسانی سے ملتی رہیں۔ دعویٰ دائر کرنے کا طریقہ کار ناظرین، جیسے کہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ کی عرضی جس کو ہم لوگ پلینٹ کہتے ہیں، ناظرین میں یہاں پر آپ کو واضح کرتا چاہوں، عرضی دعویٰ جہاں پہ ذکر ہوگا وہاں پہ پلینٹ تصور کیا جائے گا، اس کو پلینٹ سمجھا جائے۔ جہاں پر میں نے جواب دعویٰ لکھا ہو وہاں پر آپ نے اس کو ریٹن سٹیٹمنٹ تصور کرنا ہے جو مدعا علیہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور عرضی دعویٰ جو مدعی کی طرف سے پلینٹیو کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس میں مکمل ہو جائے تو اس پر مدعی یا مدعا علیہ کے دستخط لازمی ہے۔ ناظرین، یہ دستخط لکھنے کا آرڈر جو حکم جو ہے وہ یہ جو ضابطہ دیوانی ہے اس کا آرڈر 6 ہے، اور اس کا رول جو ہے 14 اور 15 کے مطابق یہ لکھا جاتا ہے، اور وہاں پہ اگر ہم پڑھو تو وہ لکھ دیتا ہے، اپنا دستخط کر دیتا ہے، انگوٹھا لگ دیتا ہے، سوری، اگر ان پڑھ ہو مدعی یا مدعا علیہ تو وہاں پر انگوٹھے دستخط کرنے کی بجائے انگوٹھا لگا دیتا ہے۔ ناظرین، دستخط کرنے کا مقصد دعویٰ کی تصدیق کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نام لکھا ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو باتیں لکھ کے دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ پھر ان کی تصدیق وغیرہ کمشنر سے بھی کروانی ہوتی ہے، وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا۔ ناظرین، اگر مدعی یا مدعا علیہ ایک سے زائد ہوں تو ہر ایک کا نام مع دیگر تفصیلات علیحدہ لکھا جائے گا۔ ناظرین، عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ دائر کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں سی پی سی کے جتنے آرڈر اور ان کے جو سیکشن، ان کے جو رولز ہیں ان کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ نمبر 1 ہے مدعی یا مدعا علیہان نابالغ یا فاتر العقل ہو تو عرضی دعویٰ میں ان کی طرف سے جو بھی ولی ہو دعویٰ دائر کر سکتا ہے، یا جس ولی کی وساطت سے ان پر دعویٰ دائر کیا جاتا ہے عرضی دعویٰ میں ان کا نام و پتہ بھی ساتھ تحریر کیا جائے گا۔ یہ آرڈر جو ہے 7 اس کا سیکشن 1 کہتا ہے، جس کو ہم لوگ رول 1 کہتے ہیں، سیکشن لکھا میں نے، سوری۔ نمبر 2، عرضی دعویٰ میں صرف وہ ضروری واقعات ترتیب اور مختصر طور پر درج کیے جائیں گے جن پر مدعی اپنے دعویٰ کے لیے استدلال کرتا ہے۔ ایسی شہادت کا درج کرنا ضروری نہیں ہے جس پر دعویٰ کا دار و مدار ہے، بمطابق آرڈر 7 رول۔ یہ کون سا آرڈر سی پی سی کا کہتا ہے؟ 7 رول اس کا 2 کہتا ہے۔ نمبر 3، دعویٰ زر نقد سے ہو تو اگر نقد رقم ہو تو اس کے متعلق ہو تو عرضی دعویٰ میں جس کو ہم لوگ پلینٹ کہتے ہیں اس میں صحیح رقم لکھی جائے، یعنی کہ وہی رقم لکھنی ہے جس کا آپ نے دی ہوئی ہے یا آپ کو چاہیے، تاکہ اگر دعویٰ مینس پروفٹ کا ہو، یعنی کہ مینس پروفٹ سے مراد منافع جو جائیداد کے ناجائز قابض نے فی الحقیقت وصول کیا ہو، معمولی کوشش سے وصول کر سکتا تھا، یعنی کہ کیا ہو یا وہ معمولی کوشش سے وصول کر سکتا تھا، یا تو اردو میں اسے زر واصلات بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، یا کسی غیر معین رقم کے بارے میں جس کا تعین ہی نہ ہو کہ کتنی رقم ہے،
تو عرضی دعویٰ میں صرف تخمینہ اس کا ذکر کیا جائے گا، وہاں پہ آپ نے بتانا اتنی ہو سکتی ہے۔ یہ آرڈر جو ہے اس کا سی پی سی کا 7 ہے اور رول اس کا 2 ہے۔ چوتھے نمبر پر غیر منقولہ جائیداد کے دعویٰ کی صورت میں عرضی دعویٰ میں اس جائیداد کی کیفیت کے بارے میں اتنی وضاحت درج کی جائے گی جس سے اس کی شناخت ہو سکے۔ اگر اسی جائیداد کی حدود یا نمبر کاغذات بندوبست یا پیمائش میں درج ہوں تو عرضی دعویٰ میں ان کی صراحت ہونی چاہیے۔ یہ کون سا آرڈر کہتا ہے؟ 7 کہتا ہے۔ رول کون سا ہے اس کا؟ 3 ہے، یعنی کہ سی پی سی کے آرڈر 7 رول 3 میں اس کا ذکر ہے۔ نمبر 5 پہ ہے عرضی دعویٰ میں یہ ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ مدعا علیہ اس چیز میں جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے مفاد رکھتا ہے یا مفاد رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور مدعی کے مطالبہ کی جواب دہی کا ذمہ دار ہے۔ یہ کون سا آرڈر کہتا ہے جی مدعا علیہ کو؟ آرڈر 7 ہے۔ قاعدہ نمبر اس کا جو ہے جس کو ہم لوگ رول کہتے ہیں وہ ہے 5۔ نمبر 6، اگر دعویٰ مقررہ میعاد کے بعد دائر کیا جائے، ناظرین میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ دعویٰ کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو یہ اس کی جو لیمیٹیشن ہے وہ 1 مہینہ ہے۔ تو اگر دعویٰ مقررہ میعاد کے بعد دائر کیا جائے تو عرضی دعویٰ میں ان وجوہات کا ذکر کیا جائے گا کہ مدعی اپنے دعویٰ کیوں سمجھتا ہے۔ یہ آرڈر 7 رول نمبر 6 ہے۔ اگر ہو جائے پھر بھی آپ کو پھر بتانا پڑتا ہے کس کی روح سے۔ اگر آپ ڈیلے کر گئے، یہاں پر میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ 30 دن سے آپ کو زیادہ ہو گیا، آپ کا ڈسپیوٹ جو ہوا تھا آپ نے عدالت سے رجوع نہیں کیا اور 30 دن اس ڈسپیوٹ کے، اس جھگڑے کو، اس معاملے کے جو مسئلہ بنا تھا اس کو گزر گئے ہیں، تو آپ نے رجوع نہیں کیا تھا، پھر آپ نے وجہ بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے لیمیٹیشن ایکٹ کو کیوں فالو نہیں کیا، تو وہ وجہ بتائیں۔ وہ کون سا آرڈر کہتا ہے کہ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے؟ اگر وہ وقت گزر گیا، وہ میعاد گزر گئی ہے، تو وہ آرڈر 7 ہے اور رول نمبر 6 ہے، اس میں ذکر ہے، یعنی کہ بعد میں بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ اس میں کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں دعویٰ دائر کرنے کے لیے۔ نمبر 7 ہے اگر مدعی نمائندہ حیثیت سے دعویٰ کرے تو عرضی دعویٰ میں نہ صرف یہ ظاہر کرے کہ اس کا اس چیز میں جس پر دعویٰ کیا گیا واقعی مفاد موجود ہے، بلکہ یہ بھی لکھے کہ دعویٰ کے لیے جو کارروائی ضروری تھی وہ عمل میں لا چکا ہے۔ ناظرین یہ بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہا ہوں۔ 8ویں نمبر پر ہے عرضی دعویٰ میں پلینٹ میں مطلوبہ داد رسی کا وضاحت سے ذکر ہونا چاہیے۔ یہ کون سا آرڈر کہتا ہے؟ آرڈر 7 ہے، اس کا رول بھی 7 ہے۔ تو اس کے تحت یہ جو داد رسی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریلیف، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا جو نقصان ہو گیا ہے تو وہ ہمیں کیا اس کے بدلے میں چاہیے، یا ہمیں کون سی چیز چاہیے، جو بھی ہے ہمیں جو مانگا جائے وہ اس کا ذکر جو ہے اس میں ہونا چاہیے۔ نمبر 9 ہے جب مدعی مختلف بنائے دعویٰ یا حقوق کی بنیاد پر داد رسی طلب کرے جو علیحدہ علیحدہ وجوہات پر مبنی ہوں تو وہ حتی الامکان بیان ہونے چاہیے۔ یہ کون سا آرڈر کہتا ہے؟ آرڈر 7 اس کا رول 8 ہے، اس میں یہ مینشن ہے۔ 10ویں نمبر پر مدعی کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام دستاویزات کی ایک یادداشت جو اس نے عرضی دعویٰ کے ساتھ پیش کی ہوں عرضی دعویٰ میں بیان کر دے یا ساتھ منسلک کر دے، اس کے ساتھ اٹیچ کر دے جو اس نے عرضی دعویٰ دی ہے، پرنٹ دی ہے۔ علاوہ ازیں مدعی یا مدعا علیہ کے برابر مدعی کو چاہیے کہ اس کے علاوہ اگر مدعیان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کے برابر عرضی دعویٰ کی سادہ نقول 2 اضافی نقول کے ساتھ، یہاں پر ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں اگر مدعا علیہان جو ہے وہ 3 ہے تو آپ کو 6 کاپیاں جمع کروانی پڑیں گی وہاں پر جو آپ پرنٹ دے رہے ہیں اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس دے رہے ہیں۔ تو ساتھ اور اگر عرضی دعویٰ بہت طویل ہو یا مدعا علیہان کی تعداد بہت زیادہ ہو تو عدالت کی اجازت سے اتنی ہی تعداد میں دعوے کی نوعیت یا مطلوبہ داد رسی کے بارے میں مختصر بیان کی نقول بما سمن فارم رجسٹری لفافہ طلبانہ فیس کے پیش کرے گا۔ یہ کون سا آرڈر کہتا ہے؟ 7 رول اس کا 9 ہے۔
11 نمبر پر آتا ہے مقدمہ کے کسی مرحلہ پر اگر کسی غیر مجاز عدالت سے عرضی دعویٰ کسی بااختیار عدالت میں پیش کیے جانے کے لیے واپس کیا جائے تو اس کی پشت پر جج صاحب اس کے ادخال کی تاریخ واپسی، پیش کنندہ کا نام اور واپسی کی وجوہات کا مختصر حال قلم بند کرے گا۔ اس کو یہ آرڈر 7 ہے، رول 10 ہے، یہ کہتا ہے سی پی سی کا۔ یہاں پر ناظرین بتا دوں کہ اگر فرض کریں آپ سے غلطی سے کسی دوسری عدالت میں آپ کا مقدمہ چلا گیا ہے، تو فرض کر لیں کہ آپ کا گیس کوڈ کا میٹر تھا، تو آپ اس کو سول کورٹ میں لے گئے ہیں، تو وہ پھر جج صاحب وہ وہاں سے خارج کر دیں گے۔ جب خارج کریں گے اس کا ادخال کریں گے تو اس کی تاریخ لکھیں گے، اور واپسی جب آپ کو کریں گے تو اس کی بھی تاریخ لکھیں گے، پھر جو جس نے پیش کیا ہوگا اس کا نام لکھیں گے اور واپسی کی وجوہات لکھ دیں گے، اور پورا اس کا جو حال ہوگا کس وجہ سے اس کو واپس کیا گیا وہ بھی لکھ دیں گے۔ تو یہ لکھنے کا جو سارا عمل ہے اس کے بارے میں کون سا کہتا ہے، اگر غلط چلے جائے تو اس میں سی پی سی کا جو آرڈر 7 ہے اور رول اس کا 10 ہے، وہاں پر یہ اس کا ذکر ہے۔ 12 نمبر پر مدعی کے لیے لازم ہے کہ عرضی دعویٰ داخل کرتے وقت وہ ان دستاویزات کی ایک فہرست بھی بما نقول عدالت میں پیش کرے جن پر وہ انحصار کرتا ہے، اور جو دستاویزات اختیارات میں نہ ہوں تو ان کے بارے میں مقدر امکان یہ بتایا کہ وہ کس قدر قبضہ اختیار میں ہے۔ یہ کون سا آرڈر کہتا ہے؟ یہ 7 اس کا رول 14 اور 15 وہاں پر ذکر ہے۔ نمبر 13 عدالت مقدمے کے کسی مرحلے پر کسی فریق کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنے دعویٰ یا جواب دعویٰ میں مناسب شرائط کے مطابق ایسا رد و بدل یا ترمیم کرے جو متنازع امر کے تصفیہ کے لیے ضروری ہو۔ یہ کون سا آرڈر کہتا ہے؟ آرڈر 6 ہے، رول نمبر 17 ہے۔ یعنی کہ آپ عدالت سے آپ نے امینڈمنٹ کروانی ہے، آپ نے جو دعویٰ دائر کیا ہوا ہے تو وہ لے سکتے ہیں، اس کی اجازت لے سکتے ہیں اور آپ کو وہ دے دیں گے، کیونکہ اس کی شرط یہ ہوگی کہ اگر اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے جو متنازع یہ جو آپ کا تنازع چل رہا ہے اس میں تصفیہ کر سکتا ہے یا اس میں کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے، تو آپ اس لیے یہ کوئی اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی شرائط بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے لے کر وہ مقدمہ۔ تو اس کا آرڈر سی پی سی کا آرڈر 6 ہے، رول نمبر 17 ہے۔ 14 نمبر ہے ضابطہ دیوانی کے آرڈر 7 کے رول نمبر 19 کی روح سے ہر عرضی دعویٰ کے ساتھ مدعی کو اپنا ایسا پتہ بھی لکھ کر داخل کرنا چاہیے جس پر اسے نوٹس یا سمن وغیرہ بھیجا جائے۔ رول نمبر 21 کے تحت عدالت اپنے صوابدیدی اختیارات برے کار لاتے ہوئے یا فریق مخالفت کی درخواست پر اس مقدمے کو خارج کر سکتی ہے۔ اب دیکھ لیں ناظرین، یہاں پر رول نمبر 21 کے تحت یہ عدالت سے مقدمہ خارج ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ 15 نمبر ہے ایسی نوعیت کے مقدمات میں جو مدعی کی وفات کے بعد بھی جاری رہیں یا ایک سے زیادہ مدعا علیہان کی صورت میں کسی ایک کی وفات پانے پر باقی مدعا علیہان پر محدود نہ ہوں۔ عرضی دعویٰ کے ساتھ ایک بیان منسلک کیا جائے گا جس میں ان افراد کے نام و پتے درج ہوں گے جو مدعی کی وفات کے بعد قانونی ورثہ کی حیثیت سے فریق بنائے جائیں گے، اور ان نامزد افراد کے نام و پتے وفات کے بعد عدالت کو اس کے قانونی ورثہ کے نام اور دوسرے قواعد مہیا کرے اور انہیں فریق بنائے جانے کے لیے عدالت میں درخواست دے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے، اور اگلی ویڈیوز میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جو ہے مسترد کیسے ہو جاتا ہے کورٹ سے کیس، وہ بتاؤں گا۔ آپ کا دعویٰ جو ہوتا ہے وہ کیسے ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔